بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمشیر ابلک کے ذہن میں اگر ابو جندل کے خلاف کچھ تھوڑا سا شک رہ گیا تھا تو وہ ان دونوں لڑکیوں نے صاف کر دیا۔ لڑکیاں چلی گئیں اور شمشیر ابلک کچھ دیر وہیں بیٹھا ان لڑکیوں کی طلسماتی خیالات میں کھویا رہا۔ اس سے پہلے سفر کے دوران یہ لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر اس طرح مسکراتی رہی تھیں جیسے وہ اسے بہت پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ الگ تنہائی میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ان کا یہی انداز شمشیر ابلک کو دیوانہ بنائے ہوئے تھا، مگر اب لڑکیاں رات کی تاریک تنہائی میں اس کے پاس آ بیٹھیں تو وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا۔ کہیں قریب سے ہی اسے بھیڑیوں کی لمبی سی ہو کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آواز اچانک اٹھی تھی اور تمام بھیڑیے ایک ہی بار بولنے لگے تھے۔ شمشیر ابلک بیداری کے خواب سے یکلخت ہڑبڑا کر بالکل ہی بیدار ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اس جگہ جا پہنچا جہاں وہ سویا ہوا تھا، وہاں لیٹا اور اس نے باقی رات جاگتے گزار دی۔ صبح ابھی دھندلکی سی تھی جب یہ قافلہ جاگا اور بڑی تیزی سے سامان سمیٹ کر اور گھوڑوں پر زین ڈال کر چل پڑا۔ جو صبح کا اجالا نکلتا آ رہا تھا، زمین کے خد و خال بدلتے جا رہے تھے۔ درخت بہت کم ہو گئے تھے اور گھاس بھی کم ہوتی جا رہی تھی، اور تھوڑی ہی دور آگے زمین ایسی آ گئی جیسے نہ جانے کتنی مدت سے پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہو۔ درخت تو کہیں کہیں نظر آتے تھے اور یہ درخت بالکل خشک تھے، جن کے ٹہن تو تھے لیکن ٹہنیاں نہیں تھیں۔ جھاڑیاں بالکل خشک اور خاردار تھیں۔ زمین کٹی پھٹی تھی۔ زمین پر کسی گھوڑے یا اونٹ یا کسی انسان کا تازہ یا پرانا نقش پا نہ تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے کبھی کوئی نہیں گزرا اور یہ پہلے انسان ہیں جو اس طرف آ نکلے ہیں۔ یہ ہے صحرا کا اصل خطرہ، ابو جندل نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ ناواقف مسافر ان ڈھیروں میں کھو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ان سے آگے نکل جائے گا، لیکن ان کے اندر ایسی بھول بھلیاں ہیں کہ بعض مسافر ان ڈھیروں میں سے دو تین کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت فاصلہ طے کر لیا ہے، لیکن وہ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پیاس اور پھر بھوک انہیں وہیں گرا لیتی ہے اور ریت ان کے جسموں سے زندگی کا رس چوس لیتی ہے۔ میں ان سے واقف ہوں، اس لیے میں جب بھی ادھر آیا ہوں دور کا چکر لگا کر آیا ہوں۔ ابو جندل انہیں ایک طرف لے گیا۔ اس طرف زمین اوپر ہی اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ نظر تو یوں آتا تھا جیسے یہ زمین پکی ہے اور پاؤں کے نیچے مٹی ہے، لیکن جب پاؤں رکھتے تھے تو ریت میں دھنس جاتا تھا۔ بلندی پر جا کر ریت کی ان ڈھیریوں کو دیکھا تو میل وسعت میں پھیلی ہوئی تھی۔ ابو جندل اپنے قافلے کو دور دور سے نکال کر آگے لے گیا۔ سورج سر پر آ گیا تو آگے یوں نظر آتا تھا جیسے زمین جل رہی ہو اور اس سے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ ان میں سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ یہ شفاف سے شعلے جھل مل کرتے تھے۔ قافلہ جوں آگے بڑھتا جاتا تھا، یہ جھل ملاتے ہوئے شعلے بھی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پیاس ایک قدرتی امر ہے۔ ابو جندل نے پچھلے پڑاؤ سے روانگی سے پہلے ہی پانی کا ذخیرہ چھوٹے چھوٹے مشکیزوں میں بھر لیا تھا۔ ہر گھوڑے کے ساتھ ایک مشکیزہ بندھا ہوا تھا۔ سب نے پانی پیا اور چلتے گئے۔ ابو جندل نے انہیں بتایا کہ یہ ریگستانی خطہ شام سے پہلے ختم ہو جائے گا اور کچھ ہی دور آگے ایک نخلستان آئے گا، وہاں رک کر کھانا کھائیں گے اور تھوڑا سا آرام کر کے آگے چلے جائیں گے۔ سورج جب مغرب کی طرف چلا گیا تو دور سے کھجور کے درخت نظر آنے لگے۔ گھوڑے پیاس سے بے چین ہوئے جا رہے تھے اور تھک بھی گئے تھے کیونکہ ان کے قدم ریت میں دھنس رہے تھے۔ آخر نخلستان آ ہی گیا۔ وہاں پانی کا چھوٹا سا تالاب تھا اور کھجور کے درختوں کی اتنی افراد کہ سایہ ہی سایہ تھا، حالانکہ کھجور کے درخت کا سایہ بیکار ہوتا ہے۔ گھوڑے سواروں کے اترتے ہی پانی کی طرف دوڑ پڑے اور پانی پینے لگے۔ قافلے نے کھانا کھایا، پانی پیا اور تھوڑا سا آرام کر لیا۔ گھوڑے پانی پی چکے تو یہ لوگ اٹھے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ گھوڑے تو تھکے ہوئے ہی لگتے تھے، لیکن ان کے سواروں کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ خزانے کا لالچ نہ ہوتا تو وہ وہیں تھکن سے گر پڑتے اور گہری نیند سو جاتے۔ ان کے جسم تو جیسے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ زیادہ بری حالت لڑکیوں کی تھی۔ ابو جندل انہیں اچھی اچھی اور پر امید باتیں سناتا جا رہا تھا تاکہ یہ لوگ ذہنی طور پر بیدار اور مستعد رہیں۔ آگے پھر ویسا ہی صحرا تھا، لیکن کچھ آگے جا کر ریت مٹی میں تبدیل ہونے لگی
اور 2-2.5 میل دور ہرے بھرے درخت نظر آنے لگے تھے۔ ابو جندل آگے آگے جا رہا تھا۔ اس نے اچانک لگام کھینچ کر گھوڑا روک لیا اور ایک ہاتھ بلند کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب رک جائیں۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور چند قدم آگے جا کر زمین پر جھک گیا۔ شمشیر ابلک بھی گھوڑے سے اترا اور اس تک جا پہنچا۔ دیکھو شمشیر، ابو جندل نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ گھوڑوں کے نشان نہیں؟ ہاں ابو جندل، شمشیر ابلک نے کہا، یہ بلا شبہ گھوڑوں کے نشان ہیں، اور یہ نشان پرانے نہیں، 1-2 روز پہلے کے لگتے ہیں۔ ابو جندل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف کچھ دور تک چلا گیا جہاں سے یہ گھوڑے آ رہے تھے۔ کھروں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے کہ گھوڑے کہاں سے آئے ہیں اور کہاں گئے ہیں۔ ابو جندل رک گیا۔ شمشیر ابلک بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ادھر سے عام لوگ نہیں گزرا کرتے، ابو جندل نے کہا، ادھر کسی فوج کے گھڑ سوار نہیں آ سکتے۔ یہ خطہ انسانوں اور بادشاہوں اور اماموں کی دنیا سے بہت دور ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس خطے پر خدا کا قہر برستا رہتا ہے۔ یہاں سے کوئی مجھ جیسا قزاق اور ڈاکو ہی گزر سکتا ہے۔ ہمیں اب زیادہ ہوشیار ہو کے آگے جانا پڑے گا۔ وہ قافلے کے باقی افراد کو لے کر آگے چل پڑے اور سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ پھر ہرے بھرے خطے میں داخل ہو گئے۔ ابو جندل اور شمشیر ابلک راستے میں زمین کو دیکھتے آئے تھے کہ قدموں کے اور نشان بھی ملیں گے۔ نشان ملے تھے، لیکن وہ دوسری طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے اس سرسبز جگہ پر رات کو پڑاؤ کیا۔ زمین خشک تھی اور گھاس بڑی ملائم اور نرم تھی۔ ابو جندل نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ چاروں رات کو اس طرح پہرا دیں کہ ایک آدمی پہرے پر کھڑا رہے اور دوسرے باری باری پہرا دیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی پہرے پر کھڑا ہو اس کے پاس کمان اور ترکش ضرور ہونا چاہیے۔ ابو جندل خطرہ محسوس کر رہا تھا، جس کی نشاندہی گھوڑوں کے ان قدموں کے نشانوں نے کی تھی جو اس نے دیکھے تھے۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور جب سونے لگے تو ایک سپاہی پہرے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک جگہ کھڑے ہی نہیں رہنا تھا۔ انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں آمنے سامنے 2 ہری بھری ٹیکریاں تھیں اور ایک ٹیکری آگے تھی۔ پہلے والے سپاہی کو بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے پہرے کے دوران ان ٹیکریوں کے پیچھے بھی جائے اور اوپر بھی جا کر دیکھے اور پوری طرح بیدار رہے۔ چاروں سپاہیوں نے باری باری رات بھر گھوم پھر کر پہرا دیا اور صبح کا اجالا آہستہ آہستہ نکلنے لگا۔ آخری سپاہی جو پہرے پر تھا وہ اب ٹیکری کے پیچھے تھا۔ اسے غالباً معلوم تھا کہ اس کے ساتھی دیر سے جاگیں گے، اس لیے اس نے پہرے پر ہی رہنا بہتر سمجھا۔ اسے ٹیکری کے اس طرف جہاں اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے کچھ آوازیں اور آہٹیں سی سنائی دیں۔ وہ سمجھا کہ اس کے ساتھی جاگ اٹھے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ٹیکری کے سرے پر آیا۔ جہاں ٹیکری ختم ہوتی تھی وہاں 2 چوڑے تنوں والے درخت تھے۔ اس نے جب اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی اور ہی منظر نظر آیا۔ 8 آدمی تھے جنہوں نے منہ اور سر سیاہ پگڑیوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ انہوں نے لمبے چغے پہن رکھے تھے جو ان کے گھٹنوں تک گئے ہوئے تھے۔ 8 گھوڑے کچھ دور کھڑے گھاس کھا رہے تھے۔ 2 آدمیوں نے دونوں لڑکیوں کو پکڑ رکھا تھا اور باقی آدمیوں نے تلواریں ہاتھوں میں لے رکھی تھیں، اور ہر ایک نے تلوار کی نوک ایک ایک آدمی کی شہرک پر رکھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی ڈاکو تھے جنہوں نے اس قافلے کو نیند میں دبوچ لیا تھا اور انہیں ہتھیار اٹھانے کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ لڑکیوں کو لے جانا چاہتے تھے، جس میں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ وہ ابو جندل اور شمشیر ابلک سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ لڑکیاں ان دونوں آدمیوں کی گرفت میں تڑپ رہی تھیں۔ پہرے والے سپاہی نے اپنے کمان میں ایک تیر ڈالا۔ فاصلہ 20-22 گز کا ہوگا۔ اس نے تیر کھینچ کر جو چھوڑا تو وہ ایک آدمی کی گردن میں اتر گیا۔ اس آدمی نے ایک لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے فوراً لڑکی کو چھوڑا اور اپنی گردن پر دونوں ہاتھ رکھے۔ سپاہی نے بڑی تیزی سے کمان میں دوسرا تیر ڈالا اور جس آدمی نے دوسری لڑکی کو پکڑا ہوا تھا اس کو نشانے میں لے کر تیر چھوڑ دیا۔ اس کا نشانہ بے خطا نہ تھا۔ تیر اپنے شکار کے گال کے ایک طرف لگا اور دوسری طرف باہر ہو گیا۔ اس نے بھی لڑکی کو چھوڑا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ سپاہی نے اسی تیزی سے تیسرا اور چوتھا تیر چلایا اور اس کا ایک تیر بھی خالی نہ گیا۔ یہ ڈاکو حیران ہو گئے کہ انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ تیر کس طرف سے آ رہے ہیں۔ ان کی ہڑبونگ سے قافلے والوں کو ہتھیار اٹھانے کا موقع مل گیا۔
ادھر سے جو تیر اندازی کر رہا تھا اس نے 5 آدمیوں کو مار لیا، 3 ڈاکو بچ گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جندل، شمشیر ابلک اور باقی 3 سپاہیوں نے تلوار اور برچھیاں اٹھا لی ہیں تو وہ تینوں بہت تیزی سے دوڑ پڑے۔ ان کا تعاقب کیا گیا لیکن وہ کود کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اس طرح ڈاکو اپنے 5 ساتھیوں کی لاشیں اور 5 گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میرے دوستو، ابو جندل نے کہا، ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی ہماری منزل کے قریب آ گیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اب کیا ہوگا، لیکن ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، البتہ پوری طرح ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہتھیار پاس ہونا چاہیے اور ایک ہاتھ اپنے ہتھیار پر رکھو گے تو خطرے کی صورت میں بچ سکو گے۔ اور تم دونوں لڑکیاں سن لو، تم کسی سلطان یا شہزادے کے حرم کی لڑکیاں نہیں ہو جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا کو خوش رکھیں۔ تم میری بھتیجیاں ہو، اپنے باپ کو یاد کرو، وہ بڑا جری اور جابر مرد تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اگر کوئی خطرہ آ پڑا تو مردوں کی طرح لڑنا ہے، عورتوں کی طرح ڈرنا نہیں۔ یہ تو ہم نیند میں پکڑی گئی تھیں۔ ایک لڑکی نے کہا، میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی تو ایک آدمی نے میرے بازو پیچھے سے جکڑ دیے تھے۔ اگر ہم دونوں بیدار ہوتی اور ہم پر ڈاکو حملہ کرتے تو پھر تم دیکھتے کہ ہم کیا کر سکتی ہیں۔ ابو جندل نے انہیں کہا کہ فوراً کوچ کرو تاکہ ہم شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جائیں۔ سورج غروب ہونے میں ابھی 2-2.5 گھنٹے باقی تھے جب وہ اس خطے میں پہنچ گئے جو ان کی منزل تھی۔ وہ بھی بے آب و گیا خطہ تھا، وہ ویسا ہی خطہ تھا جیسا یہ لوگ پہلے ایک جگہ دیکھ آئے تھے۔ یہ خطہ بھی بدروحوں کا مسکن لگتا تھا۔ یہ سارا ماحول دل پر گھبراہٹ اور خوف کا تاثر پیدا کرتا تھا، لیکن ابو جندل کا چہرہ پرسکون تھا اور اس کا انداز ایسا جیسے وہ یہاں ذرا سی بھی اجنبیت محسوس نہ کر رہا ہو۔ اب ذرا ہوشیار رہنا شمشیر ابلک، ابو جندل نے کہا، ہمیں ادھر ادھر گھوم پھر کر اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے اندر جانا چاہیے تھا، لیکن اتنا وقت نہیں، رات آ گئی تو مشعلوں کے باوجود ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ میں تم سب کو سیدھا اندر لے جا رہا ہوں، اب جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مقابلہ کریں گے۔ بات ذرا صاف کرو ابو جندل، شمشیر ابلک نے کہا، وہ خطرہ کیسا ہے جو تم محسوس کر رہے ہو؟ مجھے الفاظ میں بتا دو تاکہ میں اس کے مطابق خود کو تیار رکھوں اور اپنے ان سپاہی ساتھیوں کو بھی تیار رکھوں۔ آسمان سے کوئی آفت نہیں گرے گی۔ ابو جندل نے کہا، یہ خطرہ انسانوں کا ہی ہوگا۔ وہ جو 3 آدمی زندہ نکل گئے تھے وہ کہیں دور نہیں چلے گئے، یہیں کہیں ہوں گے اور وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ آنے دو، شمشیر ابلک نے کہا، آنے دو انہیں، اب ہم سوئے ہوئے نہیں ہوں گے، چلو آگے۔ ابو جندل آگے آگے تھا، وہ چٹانوں کی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گیا، باقی سب پیچھے ایک قطار میں جا رہے تھے۔ اب ان کے پاس فالتو گھوڑے ساتھ تھے، وہ ڈاکوؤں کے گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ابو جندل کبھی دائیں مڑتا کبھی بائیں مڑتا اور یہ لوگ بھول ہی گئے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کتنے موڑ مڑ چکے ہیں۔ صرف ابو جندل راستے سے واقف تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ واپس کس طرح آنا ہے۔ وہاں اندر چھوٹی بڑی بے شمار چٹانیں تھیں۔ آخر جگہ ایسی آ گئی کہ دائیں طرف اونچی پہاڑی تھی، وہاں ایک بڑی بلند چٹان نے راستہ روک لیا تھا۔ ابو جندل آگے ہی آگے بڑھتا گیا اور وہاں تک پہنچ گیا جہاں راستہ بند ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور سب کو اترنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہ گھوڑے یہیں چھوڑ دیں۔ آگے دیکھا کہ یہ راستہ اس طرح نیچے کو چلا گیا تھا جس طرح کسی کی عمارت کے تہ خانے میں سیڑھیاں اترتی ہیں۔ ابو جندل نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ مشعلیں جلا کر نیچے آ جائیں۔ وہ، شمشیر ابلک اور لڑکیاں نیچے اتر گئیں اور سپاہیوں نے مشعلیں جلائیں اور ان کے پیچھے پیچھے نیچے اترنے لگے۔ وہ 8-10 گز نیچے چلے گئے۔ یہ تہ خانے کی طرح بنا ہوا ایک غار تھا جس کی چھت 20-25 گز اونچی تھی اور یہ غار بہت ہی کشادہ تھا۔ غار کی چھت سے چٹانوں کے لمبوترے اور عجیب و غریب ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ مشعلوں کی روشنی میں ایک طرف ایک اور غار کا دہانہ سا نظر آیا۔ ابو جندل اس میں داخل ہو گیا۔ یہ دہانہ تو اتنا کشادہ نہیں تھا، لیکن اندر جا کر دیکھا غار خاصا کشادہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مشعلوں کی روشنی خاصی زیادہ تھی اور اندر کنکریاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ 25-30 قدم گئے ہوں گے کہ ابو جندل نے کہا کہ مشعلیں آگے لے آؤ۔ مشعلیں آگے لے گئے تو سب نے دیکھا کہ وہاں 3 بکس رکھے ہوئے تھے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر لوہے کی مضبوط پتریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ لو شمشیر بھائی، ابو جندل نے کہا، یہ ہے
میرے باپ کی اور میری کمائی کا خزانہ اب صرف میرا نہیں، ہم سب کا ہے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، مشعلیں لڑکیوں کو دے دیں اور یہ بکس اٹھائیں۔ سپاہی آگے بڑھ کر ایک بکس کو اٹھانے لگے تو شمشیر ابلک نے کان کھڑے کر لیے اور ابو جندل سے کہا کہ اسے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی ہے۔ ابو جندل نے اسے کہا کہ اس کے کان بج رہے ہیں، یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ ابو جندل ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ غار میں آواز آئی، ان صندوقوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ سب نے چونک کر ادھر دیکھا، ایک آدمی جس نے منہ اور چہرہ کالے رنگ کی پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا، ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا۔ سب نے تلواریں نکال لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے غار میں 10-12 آدمی آ گئے۔ ان سب کے سر اور چہرے کالی پگڑیوں میں لپٹے ہوئے تھے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سب پیچھے کھڑے رہو دوستو۔ ابو جندل نے آگے بڑھ کر ان ڈاکوؤں سے کہا، تم زندہ ان صندوقوں تک نہیں پہنچ سکو گے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ان صندوقوں کو ہاتھ تک نہیں لگا سکو گے۔ ابو جندل، کالی پگڑی والے ایک آدمی نے کہا، تم بھی ہم میں سے ہو اور ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے ہاتھوں مرو۔ یہ صندوق اور یہ 2 لڑکیاں یہیں چھوڑ جاؤ اور خود کو اور اپنے ساتھیوں کو زندہ لے جاؤ۔ اوہ، یہ تم ہو؟ ابو جندل نے اس آدمی کو پہچانتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ تم سب مارے گئے ہو یا کسی اور طرف نکل گئے ہو۔ نہ تم ہمارے ہاتھوں مرو، نہ ہم تمہارے ہاتھوں مرنا چاہتے ہیں۔ ان صندوقوں میں جو کچھ ہے، آؤ برابر برابر بانٹ لیتے ہیں۔ یہ مال اس کا ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ کالی پگڑی والے نے کہا، ہم تمہیں باتوں کا وقت نہیں دیں گے، ہم سارا مال لے جانے آئے ہیں۔ ابو جندل نے شمشیر ابلک کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے اور 4 سپاہیوں نے اور لڑکیوں نے بھی ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ ڈاکو تیار تھے، وہ تو لڑنے اور مرنے کے لیے آئے تھے۔ پھر اس غار میں تلوار ٹکرانے کی آوازیں آتی رہیں، زخمی گرتے رہے، خون بہتا رہا، مشعلیں زمین پر پڑی جل رہی تھیں۔ 2-3 آدمی جلتی مشعلوں پر گرے اور ان کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر دوڑے اور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ناکام رہے۔ وہ پہلے ہی زخمی تھے، پھر کپڑے جل کر ان کے جسموں کو جلانے لگے تو وہ جلدی ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اتنے میں 3-4 اور زخمی مشعلوں پر گرے اور اسی انجام کو پہنچے۔ لڑنے والے لڑتے لڑتے مشعلوں پر آئے تو ان کے کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی۔ غار میں اگر کسی کو فتح حاصل ہوئی تو وہ آگ کی ہوئی۔ اندر آگ کے شعلے تھے اور غار دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ کچھ تو تلواروں کے زخموں سے مر گئے اور جو زخموں سے نہ مرے انہیں مشعلوں کی آگ نے مار ڈالا، اور تھوڑی دیر بعد غار میں صرف شعلوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ قافلوں سے لوٹا ہوا خزانہ موت کے ہاتھ آیا۔ جب غار میں قتل و غارت گری ہو رہی تھی، مشعلوں کے شعلے لڑنے مرنے اور زخمی ہو کر گرنے والوں کو چاٹ رہے تھے، اس وقت سورج اونچی چٹانوں کی اوٹ میں چلا گیا، پھر افق میں اتر گیا۔ بھول بھلائیوں جیسی بدرنگ اور بدشکل چٹانوں نے شام کے دھندلکوں کو تھوڑی سی دیر میں گہرا کر دیا۔ ان میں بعض چٹان کی طرح اوپر کو اٹھتی ہوئی تھیں اور کچھ میناروں کی طرح اوپر سے نوکیلی تھیں۔ شام کے تیزی سے گہرے ہوتے دھندلکے میں یہ چٹان بھوتوں جیسی لگتی تھی۔ ان میں پراسراریت اور خوف کا نمایاں تاثر تھا۔ غار کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی، اس کی ہلکی سی بڑی ہی مدھم سی روشنی غار کے دہانے تک آئی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے یہ روشنی رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کے ڈر سے باہر نہیں آ رہی، ایک سایہ سا حرکت کر رہا تھا۔ اس سائے کو غار نے اگل کر باہر پھینک دیا تھا، یا جیسے موت نے اسے قبول نہ کیا اور اگل دیا تھا۔ سایہ غار کے دہانے سے نکلا تھا اور غار کے اندر کسی مرنے والے کی بدروح جیسا لگتا تھا۔ چٹانوں کے درمیان بس اتنی سی جگہ تھی کہ ایک انسان چل سکتا تھا۔ یہ سایہ اس تنگ و تاریک راستے پر سرکتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی سیدھا راستہ نہیں تھا، چلنے والا جان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کہاں کو مڑے تو ان بھول بھلائیوں سے نکل جائے گا۔ یہ سایہ سا سرکتے رینگتے دیکھتا کہ آگے سے ایک اور چٹان نے راستہ روک رکھا ہے تو وہ ذرا رکتا، دائیں بائیں دیکھتا اور کسی بھی طرف مڑ جاتا۔ ایسے کئی موڑ مڑ کر اس نے اپنے آپ کو چٹانوں کے نرغے میں ہی پایا۔ کچھ آگے جا کر ایک جگہ ایسی آ گئی کہ راستے دونوں بلکہ 3 اطراف کو جاتے تھے۔ سایہ رک گیا اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے۔ ایک انسانی آواز بلند ہوئی، یا اللہ، تو نے زندگی عطا کی ہے تو وہ راستہ بھی دکھا دے جو زندہ انسانوں کی دنیا کی طرف جاتا ہے۔ میرا چچا باطنی ابلیس کا پجاری تھا، تو اس کی سزا مجھے نہ دے جس نے آج تک اپنی عصمت کو بیدار رکھا ہے۔ گنہگار چچا کی یتیم بھتیجی نے اپنا دامن گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ یا اللہ،
یا اللہ، اور اس کی آواز رندھیا کر رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گئی۔ وہ ابو جندل کی بڑی بھتیجی شافیہ تھی، اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ اس کی چھوٹی بہن جس کی عمر 20-21 سال تھی غار کے اندر ماری گئی تھی۔ جب غار میں ڈاکو اور لٹیرے آ گئے اور کچھ تو خون شروع ہو گیا تھا، اس وقت شافیہ غار کے اندر ہی ذرا بلند ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ غار خاصا کشادہ تھا، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی نوکیلی چٹانیں ابھری ہوئی تھیں اور کہیں گڑھے سے بھی بنے ہوئے تھے۔ شافیہ اتنی الگ ہٹ کر چھپی تھی کہ جب شعلوں نے لڑنے والوں اور گرنے والوں کے کپڑوں کو آگ لگا دی اور غار روشن ہو گیا تو بھی وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ یہ خون چکا منظر دیکھتی رہی تھی، لیکن جس چیز کو وہ زیادہ دیکھ رہی تھی وہ نکل بھاگنے کا راستہ تھا۔ راستہ ایک ہی تھا اور وہ غار کا دہانہ تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس دہانے سے لڑنے والے ذرا ایک طرف ہوں تو وہ چھپ کر بھاگ نکلے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو مرتے دیکھا تھا۔ شافیہ چٹان کے پیچھے سے اپنی حسین و جمیل اور نوجوان بہن کو دیکھ رہی تھی کہ وہ نکل بھاگنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی ہے اور کہیں چھپنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ روشنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ غار میں کنکر بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک ڈاکو نے شافیہ کی چھوٹی بہن کا بازو پکڑ لیا، ایک اور ڈاکو نے اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا اور دونوں اسے اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے۔ لڑکی چیخنے چلانے لگی، لیکن اسے ان لٹیروں سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ سب ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ اس وقت تک ابو جندل مارا جا چکا تھا۔ شافیہ نے اپنی چچا کو بری طرح زخمی ہو کر گرتے دیکھا تھا۔ ایک لٹیرے نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی ایک لڑکی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور آخر ہوگا یہ کہ دونوں اس لڑکی کی ملکیت پر ایک دوسرے کا خون بہا دیں گے، تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سیدھی لڑکی کے پیٹ میں اتار دی اور اتاری بھی اتنی زور سے کہ اس کی نوک پیٹ کی طرف سے باہر نکل گئی۔ بدبختو، اس نے لڑکی کے پیٹ سے تلوار نکال کر کہا، ایک لڑکی کے پیچھے ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو، پہلے یہ خزانہ باہر نکالو، پھر تمہارے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ تینوں بھی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ کر گر پڑے اور ان کے کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی۔ شافیہ کو کوئی نہ دیکھ سکا، نہ کوئی اس تک پہنچا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ صرف دو آدمی ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے رک گئے ہیں تو وہ جھکی جھکی سی اور کچھ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل وہاں سے نکلی اور غار کے دہانے سے باہر آ گئی۔ شافیہ چٹانوں کے جن بھول بھلائیوں میں پھنس گئی تھی ان سے اس کا چچا ابو جندل ہی واقف تھا، جو سب کو بڑی آسانی سے غار تک لے گیا تھا۔ لیکن وہ چچا غار میں ہی مارا گیا تھا اور وہ زندہ نہیں تھا۔ شافیہ کو تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ کہاں سے اندر آئے تھے۔ اگر دن کی روشنی ہوتی یا چاند پوری طرح روشن ہوتا تو شاید اسے یہاں سے نکلنے میں اتنی دشواری نہ ہوتی، لیکن رات بڑی ہی تاریک تھی۔ وہ اب سوائے اللہ کے کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ اللہ ہی تھا جو اسے راستے پر ڈال سکتا تھا۔ اس کا یہ کہنا صحیح تھا کہ گناہگار چچا کے پاس رہتے ہوئے اس نے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھا تھا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ ابو جندل نے شمشیر ابلک کو بتایا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں اس کی اپنی بیٹیاں ہوتیں تو وہ انہیں حسن بن صباح کی جھولی میں ڈال دیتا، لیکن یہ دونوں اس کے مرے ہوئے بھائی کی بیٹیاں تھیں اور انہیں وہ امانت سمجھتا تھا۔ شافیہ کی چھوٹی بہن کے انداز کچھ اور تھے، لیکن گمراہ ہونے سے پہلے ہی وہ تلوار کے ایک ہی وار سے مر گئی تھی۔ شافیہ نے اپنے ایمان کو اور اپنی عصمت کو اللہ کی امانت سمجھ کر محفوظ رکھا تھا۔ اب وہ اللہ سے ہی رہنمائی اور روشنی مانگ رہی تھی۔ اسے چلتے سرکتے خاصی دیر گزر گئی تھی۔ اسے اچانک ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر رکی اور فوراً بعد 3-4 گھوڑے اکٹھے ہنہنائے۔